الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں گزشتہ روز یعنی کل جمعرات کو عید الاضحیٰ کا پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن ہے. محبت والے اہل ایمان، استطاعت والے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں. گزشتہ جمعے آپ کے سامنے حج کے موضوع پر گفتگو کی تھی. ذکر مدینہ تھوڑا سا بیان کیا تھا اور کہا تھا انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی
مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا۔ وعدے کے مطابق اسی مناسبت سے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالی سے معافی چاہیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو ضرور اللہ کو پالیں گے، توابا الرحیما، بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ تفصیل میں جاؤں تو بڑا وقت لگ جائے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ہم بھی دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، مگر دونوں کی آمد میں فرق ہے، منشا اور مقصد میں فرق ہے۔ ہم آئے ہیں نبی کی فرما برداری کے لیے، ان کا کہنا ماننے کے لیے۔ نبی آئے ہیں ہم پر حکومت کرنے کے لیے۔ سمجھانے کے لیے کہوں کہ جہاز میں مسافر بھی سوار ہیں، کپتان بھی سوار، مگر مسافر پار لگنے کے لیے، کپتان پار لگانے کے لیے۔ مسافر ٹکٹ خرید کر کرایہ دے کر سوار ہوتے ہیں، کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بات کی ہے۔ ہم اختیار دے کر اور وہ اختیار لے کر، فرق ہے۔ یہ اسلام کی کشتی، اسلام کا جہاز، اس میں ہم بھی سوار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوار ہیں۔ ہم پار لگنے کے لیے، وہ ہمیں پار لگانے کے لیے، ہم پہنچنے کے لیے، وہ ہمیں پہنچانے کے لیے۔ ہم وہ حیثیت نہیں رکھتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے رکھتے۔ آیت کے شروع میں ہے کہ رسول اس لیے بھیجے ہیں
کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ اس سے معلوم ہوا نبی جو فرمائیں وہ ہم کو ماننا ضروری ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو حکم دیں وہ مانیں اور جو کرنے کو کہیں اس کی پیروی کریں۔ اس آیت میں ظلم کی، ظالم کی، زمان کی، مکان کی قید نہیں۔ کسی نے کچھ بھی کر لیا، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، ہر قسم کا مجرم، حکم ہے اے میرے حبیب تمہارے آستانے پر آ جائے۔ اور یہ جو جاؤ کا لفظ ہے جسے میں نے بار بار پڑھا، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں جسم کے ساتھ جائے۔ جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جس کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں وہ جہاں کہیں ہے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں حاضر کر دے، ان کا تصور کرے اور خود کو ان کی بارگاہ میں حاضر کر دے۔ مدینہ منورہ جانا مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ شفا خانہ ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، وہاں سے کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا۔ خیال رہے کہ ہمارے پاس حضور کا تشریف لانا اور ہے، ہمارا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ہے۔ سورج ہم پر چڑھتا ہے، وہ ہم پر چمکتا ہے، ہمارا سورج کے پاس آنا یا جانا، ہم کھلے سورج کے نیچے دیر تک نہیں رہ سکتے، چھتری لیتے ہیں، آڑ میں آ جاتے ہیں۔ فرق ہو گیا لقد جاءکم رسول میں اور جاؤکا میں۔ رسول ہمارے پاس تشریف لائے، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، پوری کائنات میں اسی کے جلوے ہیں، مگر وہ ملتا ہے تو اپنے حبیب کی بارگاہ میں ملتا ہے۔ خود فرماتا ہے جب آؤ گے حبیب کی بارگاہ میں تو اللہ کو پالو گے، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ اللہ تعالی رحمت کا خالق ہے، اس نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کا پتہ ہے۔ اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں جانے کو ہلکا سمجھتا ہے یا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ایمان والا نہیں۔ میں اس آیت کے حوالے سے پوری تقریر کروں تو 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں۔ میں نے مختصر بیان کیا، سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے، تشبیہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے، باپ کو غصہ ہے، بیٹے کو پتہ ہے میں خطا کر بیٹھا ہوں، باپ کے پاس جاؤں گا میری خیر نہیں۔ اس کو خطا کا احساس ہو گیا،
غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ معافی مل جائے، آئندہ خطا نہ کرنے کا اس کا ارادہ پکا ہے، جو خطا ہو گئی اس پہ شرمندہ ہے۔ اس نے سوچا میں کس طرح باپ کے پاس جاؤں کہ مجھے معافی مل جائے۔ اس نے باپ کے دوستوں کو دیکھا کہ سب سے پیارا گہرا دوست کون سا ہے۔ وہ باپ کے دوست کے پاس گیا، جا کر بات بتائی کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ابا جان بہت ناراض ہیں، غصے میں ہیں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ خطا نہیں کروں گا، آپ مجھے ابا جان سے معافی دلوا دیں۔ میں جاؤں گا، میری پٹائی ہوگی، آپ اگر چلیں گے تو معافی مل جائے گی۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعی شرمندہ ہو گیا ہے، اس کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ وعدہ لیتا ہے، پکی بات کر رہے ہو، آئندہ خطا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا جی بالکل پکی بات کر رہا ہوں، دیکھو میرا خیال رکھنا۔ کہ جی بالکل۔ وہ ساتھ لیتا ہے اس کو اور دوست کے پاس جاتا ہے، دوست کے بیٹے کو کہتا ہے تم میرے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے رہنا۔ ادھر باپ تیار بیٹھا ہے کہ بیٹا آئے گا، ڈنڈا پاس رکھا ہے کہ اس کی مرمت کروں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ دروازے پر آتا ہے، مگر سامنے اس کو اپنا پیارا دوست نظر آتا ہے۔ اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مسکرا کر دوست کا استقبال کرتا ہے، گلے لگاتا ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے تو پیچھے اس کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے۔ دوست نے کہا میں اسے ساتھ لایا ہوں، اسے نہ دیکھو، مجھے دیکھو۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، شرمندہ ہے، معافی چاہتا ہے۔ میرے کہنے پر تم اس کو معاف کر دو، یہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ دوست کی خاطر وہ بیٹے کو کہتا ہے تو اگر اکیلا آتا، تنہا آتا تو تیرے لیے معافی نہیں تھی، میں تجھے سزا دیتا، تو میرے دوست کو لایا ہے، اس کے کہنے پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، مگر اب اس کی لاج رکھنا، اس کو لائے ہو تو اس کا خیال رکھنا۔ یہ بات میں نے سمجھنے کے لیے آپ سے کی تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، خطائیں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود طریقہ بتا دیا، میرے پاس ڈائریکٹ آؤ گے تو سزا سے نہیں بچ پاؤ گے، سزا سے بچنا چاہتے ہو طریقہ میں بتا دیتا ہوں، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے پاس آ کر مجھ سے معافی چاہو اور ان سے سفارش کرواؤ تو تمہیں میں ملوں گا، توبہ قبول کرنے والا بھی اور مہربان بھی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ جرم کریں اللہ کا، جائیں نبی کی بارگاہ میں، نبی سے سفارش کروائیں تو رب تعالی جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا مدینہ جانا، نبی پاک کی بارگاہ میں جانا بہت بڑی سعادت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ جب کوئی جاتا ہے مدینہ منورہ کے لیے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں اس کو کہا جاتا ہے، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ،
او پاؤں رکھنے والے، یہ جا چشم و سر کی ہے، ذرا تو جاگ اور ذرا تو جاگ دونوں طرح پڑھا جائے گا۔ مدینہ منورہ کو جانے والے غفلت کا شکار نہ بن، یہ کون سی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ یہاں پاؤں سے نہیں، سر اور آنکھوں کو قدم بنا کے جایا جاتا ہے۔ محبت والے جو قدر جانتے ہیں مدینہ کی، وہی اس کا ادب کر پاتے ہیں، وہی لوگ صحیح طرح حاضری دے پاتے ہیں۔ مدینہ منورہ، مدینہ کہاں اور کہاں میری قسمت، تیری رحمتوں کی فراوانیاں ہیں۔ وہ خطہ جو نبی پاک کے لیے آباد ہوا۔ مدینہ ویسے شہر کو کہتے ہیں، اس کا نام مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبع حمیری۔ وہ اپنا لشکر لے کر دنیا فتح کرنے چلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ علماء بھی تھے، فوج بھی تھی، لشکر میں اور ضروری لوگ بھی تھے۔ مدینہ منورہ کے علاقے پر اس کا جب گزر ہوا تو وہاں کھجوروں کے باغات تھے، کوئی آبادی نہیں تھی، کھجوروں کے باغات تھے۔ نخل بستان مدینہ ز تو سر سبز مدام، زاں شدہ شہرائے آفاق بشیریں رتبی۔ مولانا جان محمد قدسی کا کلام آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اس میں یہ شعر بھی ہے کہ یہ بستان باغ کو کہتے ہیں، نخل درختوں کو کہتے ہیں، کہ مدینہ منورہ کھجوروں کے درختوں سے سبزے سے بھرا ہوا۔ یہاں کی کھجوریں دنیا بھر میں اپنی شیرینی مٹھاس کے حوالے سے مشہور ہیں۔ وہ جب وہاں رکا تو اس کو علماء نے بتایا، جس سرزمین پر تم اس وقت رکے ہوئے ہو، یہ نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنے گا، یہیں ان کا روضہ ہوگا، یہیں سے کائنات کو ان کا فیضان ملے گا۔ اس نے نبی پاک کی باتیں پوچھی، علماء نے اس کو سنائیں۔ اس نے کہا کہ یہاں مکان تیار کیا جائے، مکان بنوایا۔ ان علماء میں سے ایک عالم کو کہا کہ یہ مکان میں نے اللہ کے نبی کے لیے بنایا ہے، تم اس میں رہو گے، اس کی نگرانی کرو گے، تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو میری طرف سے یہ گفٹ کرنا، پیش کرنا۔ اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں، تم اپنے بچوں کو وصیت کر جانا، بھلے تمہاری پشتوں میں کتنی نسلیں گزر جائیں، یہ مکان میں نے نبی کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک خط لکھا نبی پاک کے نام کہ یہ تبع بادشاہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے لیے، اور لکھا یہ مکان آپ کے لیے بنایا ہے، اسے قبول فرمائیں اور قیامت میں میری شفاعت فرمائیں۔ اس نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مکان بنا دیا، وہاں پر آبادی شروع ہو گئی۔ یہ مدینہ منورہ کی آبادی کا میں نے آپ کو منظر بتایا۔ کچھ کتابوں میں ہے کہ 400 علماء وہاں رکے اور یہ بستی بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تو اونٹنی پر سوار تھے۔ مدینہ منورہ کے لوگ جو استقبال کو آئے تھے، ان سب کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے ہاں رہیں،
ہمارے ہاں رہیں۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اترکوہا فإنہا مامورہ، یہ مامور ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ لوگ تمنا کر رہے تھے، وہ اونٹنی اسی مکان پر جا کے رکی جو طبہ بادشاہ نے نبی کے لیے بنایا تھا۔ اس میں اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ 2 منزلہ مکان تھا، وہ اونٹنی اسی کے پاس جا کے رکی۔ حضرت ابو ایوب نے استقبال کیا، حضور نے فرمایا میرے یار کا خط لاؤ، میرے نبی کو پتہ ہے کہ یہ مکان میرے لیے، اور خط بھی ان کے پاس، فرمایا وہ خط لاؤ۔ نبی پاک نے وہ خط لیا۔ یہ مدینہ منورہ کی میں نے آپ کو ابتدا بتائی۔ مدینہ ہر مومن کو پیارا ہے، مدینہ ہر مومن کو، اس کا پرانا نام اب لینا جائز نہیں، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، اس کے معنی بیماری کی جگہ، خرابی کی جگہ۔ نبی پاک وہاں تشریف لے گئے، دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینہ میں رکھ دے، اور یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے۔ نبی پاک کی دعا قبول ہو گئی، وہ بیماری کا گھر تھا وہ شفا کا گھر بن گیا۔ دعا فرمائی، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد، اے اللہ تو مدینہ کو ہمارا ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ نبی پاک نے دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا، حرم نبوی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم نبوی، دونوں حرم ملا کر حرمین شریفین کہتے ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کنز العمال میں روایت موجود، المدینۃ قبۃ الاسلام و دار الایمان، مدینہ شریف قبہ اسلام اور ایمان کا گھر ہے۔ یہ خود نبی پاک کا ارشاد، اور ایک حدیث آج بھی وہاں مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں لکھی ہوئی لگی ہوئی ہے، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تارض الحیۃ الی جحرہا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود، بے شک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح کھنچا آتا ہے جس طرح کہ سانپ اپنے بل اور سوراخ کی طرف آتا ہے۔ یہ دار الہجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، حضور نے دعا فرمائی تھی جب نکلے تھے مدینہ منورہ کی طرف، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب اس طرح فرماؤ، اے میرے رب مجھے مدخل صدق میں داخل فرما اور مخرج صدق سے نکال۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی احب البلاد الیک۔ اے اللہ بے شک تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر مکہ سے نکالا، تو اب مجھے اپنے محبوب ترین شہر میں بسا۔ مکہ نبی کو پیارا ہے،
مدینہ رب کو پیارا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما علی الارض بقعہ، روئے زمین پر مجھے زمین کے ایک ٹکڑے سے، آگے الفاظ ہیں ہی احب الی ان یکون قبری بہا منہا، 3 مرتبہ یہ فرمایا مجھے اس ٹکڑے سے زیادہ زمین کا کوئی ٹکڑا محبوب نہیں جس میں میری قبر ہوگی۔ تو وہ حصہ زمین کا، وہ ٹکڑا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے لیے پچھلوں میں اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت فرما۔ اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی، میں ویسی ہی دعا مدینہ کے لیے کرتا ہوں، بلکہ اس سے 2 چند کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کی یہ دعا میں نے ابھی آپ کو سنائی، بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، مسند ابی یعلا میں موجود۔ اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکہ میں رکھی ہیں، اس سے دگنی برکتیں مدینہ میں رکھ دے۔ اور ایک حدیث میں مسلم شریف میں، اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین، اے اللہ مکہ کی برکت کے ساتھ 2 برکتیں مدینہ میں زیادہ کر دے۔ تو نبی پاک کی دعا، اور طبرانی میں حدیث موجود، فرمایا المدینۃ خیر من مکہ، مدینہ منورہ مکہ سے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک کا ارشاد، کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں، وہ مکان سے، جسم سے پاک۔ مدینہ میں خود حضور جسم اقدس کے ساتھ موجود ہے، تشریف فرما ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک شہر مدینہ منورہ، محبت والا یہ سوچ کے جاتا ہے یہاں میرے نبی بیٹھتے ہوں گے، یہاں لیٹتے ہوں گے، یہاں چلتے ہوں گے، ان کی مسجد، ان کا منبر، ان کا محراب، وہ دیکھ کے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کو مدینہ بہت پیارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم لا تجعل منایانا بمکۃ حتی نخرج منہا، اے اللہ ہماری موت مکہ میں نہ ہو، بلکہ ہم جب مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ جائیں تب ہمیں موت آئے۔ کتنا پیارا تھا نبی کو یہ شہر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، فاروق اعظم کے بیٹے، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، جس شخص سے ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مرے تو چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے، اس لیے کہ جو مدینے میں ایمان والا مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث ترمذی میں، مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تو روتے اور کہتے، نخشا ان نکون ممن نفسہ المدینہ، ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو مدینہ خود سے
دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مدینے سے دھتکارے جائیں۔ میرے آقا کا فرمان کنز العمال میں روایت موجود، غبار المدینۃ شفاء من الجزام من الجزام، یہ جو کوڑ برس کی بیماری ہوتی ہے، مدینے کی مٹی اس کے لیے شفا ہے، وہاں کی خاک خاک شفا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث کی کتابوں میں متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ایک دعا یہ بھی ہے، والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کا ایک قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینہ کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن بھی اس میں ڈالا، فرمایا اس مٹی کو کھا بھی لو، لگا بھی لو۔ آج تک لوگ اس کو خاک شفا سمجھتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں۔ اگر کوئی شخص یہاں کے قیام کو بد دل ہو کر نہیں چھوڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یہاں بھیج دے گا، یعنی جس کا دل مدینے سے اکتا جائے گا وہ نکل جائے گا، اس سے بہتر مدینہ میں آ جائے گا۔ اور جو شخص مدینہ منورہ کی تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت کر کے یہاں رہے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ سرسبز و شاداب زمینوں کی طرف نکل جائیں گے، پہاڑوں کی طرف، وہاں ان کو خوب کھانے پینے کو ملے گا، بہت سواریاں ملیں گی، تو وہ اپنے عزیز و اقربا کو بھی کہیں گے کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں موسم اچھا ہے، سبزہ بہت ہے، گرینری بہت ہے، بڑی پیداوار ہے۔ حالانکہ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں، یعنی مدینے سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اب ایک حدیث اور سن لیں تاکہ آپ کو مدینے کی قدر بھی معلوم ہو جائے۔ مسلم شریف میں حدیث فرمایا من اراد اہل المدینۃ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یا کرے گا تو اللہ اس کو ایسے گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی کے پڑوسیوں کے لیے برائی کا ارادہ بھی نہیں کرنا۔ اگلی حدیث کنز العمال میں فرمایا جو شخص ظلماً اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اس کو ڈرائے گا، اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا جس نے مدینے والوں کو اذیت پہنچائی اللہ اس کو اذیت پہنچائے گا۔ آپ نے اندازہ کیا، اس سے میں نے احادیث تو اتنی تعداد میں ہیں، سناتا رہوں آپ سنتے رہیں گے، مگر میں نے کچھ فضائل بھی بتائے اور کچھ محبت کی بات بھی سنائی۔ یہ اس لیے پیارا کہ نبی کا شہر ہے، نبی پیارے ہیں تو ان کا شہر بھی اونچی کہیے گا، وہاں کی ہوا بھی، وہاں کی فضا بھی، کسی کو وہاں کانٹا چبھ جائے تو وہ خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ کون سا کانٹا چبھا ہے؟ مدینے کا کانٹا جو ہمارے لیے پھولوں سے کوئی دوسری جگہ کی چیز آئی ہو اس کو بھی وہاں کی ہوا لگ جاتی ہے۔ محبت والے بہت زیادہ ادب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت ابو امامہ بن سہل
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پاکیزگی کے ساتھ صرف اس ارادے سے نکلا کہ میری مسجد میں نماز پڑھے، یہاں تک کہ اس نے اس میں نماز پڑھی، تو فرمایا کانا بمنزلۃ حجۃ، یہ میری مسجد میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے اس نے حج کیا، حج کے برابر ہے۔ اگلی حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتب لہ حجتان مبرورتان، جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا ارادہ کرے، میری مسجد میں آئے، اس کے لیے 2 مقبول حج لکھے جاتے ہیں۔ نبی کے ارادے سے جانا، کس ارادے سے؟ اونچی کہیے، کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، تو میں نے کہا کہ اس مسجد کو عزت نبوی ہے، نبی کی مسجد۔ مسجدیں دنیا میں ایک سے ایک ہیں، مگر اس کی شان یہ کہ اس میں حضور خود موجود ہیں۔ تو فرمایا ثم قصدنی، پھر میرا ارادہ کرے، تو نبی کے ارادے سے جائیں کہ نبی کو سلام کرنے جا رہے، نبی کی زیارت کو جا رہے۔ میں نے کیا کہا؟ نبی کی، پھر کہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ نبی کی زیارت کیسے؟ تو نبی پاک نے خود فرما دیا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا گویا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ تو نبی کی زیارت کی نیت، نبی کو سلام کی نیت، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جائے۔ لوگ وہاں 40 نمازیں پڑھتے ہیں، مرد حضرات مسجد میں، امام صحیح عقیدے والا ہو تو اس کے ساتھ، ورنہ 40 نمازیں وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث شریف میں ہے، مسند احمد کنز العمال میں، کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں مسلسل بغیر ناغہ کیے اس طرح پڑھی کہ کوئی نماز بیچ میں سے فوت نہ ہوئی ہو، تو وہ دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں 40 نمازیں پڑھیں۔ اسی مسجد میں جنت کی کیاری ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بخاری شریف میں بھی حدیث کہ میرے گھر اور میرے منبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر حوض پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا، اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ وہ جنت کی کیاری پہلے جب تک یہ کورونا نہیں آیا تھا وہ ہر وقت کھلی رہتی تھی، مگر جانے والے جس کو جگہ مل جاتی وہاں وہ بیٹھ جاتا اور ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ بھئی تم 2 رکعت وہاں پڑھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، دوسرے کے لیے ٹائم دے دو، جس طرح تم آئے ہو دوسرا بھی آیا، مگر جس کو جگہ مل جاتی وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا۔ کورونا میں انہوں نے وہ حصہ بند کر دیا، اب انہوں نے مستقل بند کر دیا، اب صرف 10 منٹ کے لیے پرمیشن ملتی ہے، وہ بھی 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ، تو جاتا ہے، اس کو 10 منٹ وہاں مل جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ پھر کھل جائے، مگر جس کو بھی ملے موقع وہ دوسرے کا بھی خیال رکھے، یہ نہیں کہ میں ہی بیٹھا رہوں، دوسرے بھی آئے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ اس میں کچھ ستون ہیں جس کو پلر کہتے ہیں نا آپ، ان پلروں میں سے کچھ ستونوں پر نام لکھا ہوا ہے، اسطوانۃ الوفود، اسطوانۃ السریر،
استوانت ابی لبابہ، استوانت التوبہ، استوانت العائشہ، استوانت المخلقہ، یہ وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان ستونوں کے بارے میں یہ نام ہی بتا دیتے ہیں کہ یہاں حضور وفود کے ساتھ ملتے تھے، یہاں حضور لیٹا کرتے تھے، یہاں حضرت ابی لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ استوانہ عائشہ وہ جگہ ہے کہ فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے تو قرعہ ڈالنا پڑے، لوگوں کا نام ہی نہ نکلے، اتنا رش ہو کہ ان کا نام ہی نہ نکلے۔ اس جگہ کا حضور نے بتایا نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں بتا دیا کہ یہ جگہ ہے، تو اس ستون کا نام ہی ان کے نام پر استوانۃ العائشہ نام اس کا رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اعتکاف میں حضور جہاں آرام فرماتے تھے اس کو استوانۃ السریر، استوانۃ الحرس، اس کو استوانہ علی ابن ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ یہاں حضور نماز پڑھتے تھے، حضرت علی پہرا دیتے تھے۔ استوانہ جبریل، کہ جبریل اس جگہ پر کثرت سے آتے تھے۔ یہ ساری جگہیں اسی مسجد میں ہیں۔ نبی پاک کا استوانہ تہجد، جہاں تہجد پڑھتے تھے، محراب ہے جہاں نماز پڑھاتے تھے، ممبر ہے جہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ممبر کے حوالے سے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو یہ جہاں مسجد نبوی بنی، یہ ایک باغ تھا کھجوروں کا جو سوکھ چکا تھا، صرف اس کے ستون باقی تھے سوکھے ہوئے، باقی وہ سوکھ چکا تھا۔ یہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی مسجد کے لیے، فرمایا یہ جگہ مجھے مسجد کے لیے پسند آئی ہے، اس کو خرید لو۔ حضرت ابو بکر الصدیق نے اس کو خریدا۔ ان بچوں نے کہا ہم کوئی پیسہ نہیں چاہتے، حضور نے فرمایا نہیں پیسے دو۔ کس نے رقم دی؟ حضرت ابو بکر الصدیق نے۔ اور جو اللہ کے لیے گھر بنائے، جتنے لوگ نماز پڑھیں سب کو ثواب ملتا ہے، جو بنائے اس کو سب کے برابر ملتا ہے۔ اندازہ کریں حضرت ابو بکر کا ثواب کتنا ہوگا۔ اور نبی پاک کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ان کا تو کوئی بھی مثل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی شاخیں لے کر اوپر، جس کو چھت کہتے ہیں، پتے باندھ دیے، چھت بن گئی۔ ایک ستون کے ساتھ حضور اپنی پشت انور پیٹھ بیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک خاتون نے عرض کی میرے پاس بڑھئی، جس کو آپ ترخان کہتے ہیں، کارپینٹر، حضور اجازت دیں تو میں ممبر بنوا دوں، آپ تشریف رکھ کر بیان فرمایا کریں۔ حضور نے اجازت دے دی، ممبر بن گیا۔ وہ ممبر آ گیا، نبی پاک نے اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، رونے والا نظر نہیں آیا۔ وہ رونے والا اس درد سے رویا، اس میں اتنا درد تھا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا ہمارے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، بہت ہی شدت سے رویا، مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، اور وہ جو تنا تھا جس کے ساتھ آپ پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حضور نے جا کر اس کو سینے سے لگا لیا، اس پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے باپ اپنے بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے، شفقت سے تسلی دی، اس کے رونے میں کمی آئی۔ حضور نے اس سے بات کی، کیا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہرا بھرا ہو جائے، تجھے پھر پھل لگے، تو میں تجھے ہرا بھرا کر دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے پھر پھل لگ جائے گا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا۔
فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بس وہی مزہ چاہیے جو آپ کا بدن میرے ساتھ لگا ہو، مجھے آپ کا لمس ملتا رہے۔ حضور نے اس کی یہ بات سن کر گڑھا کھدوایا، اس میں اس کو دفن کروایا، اس کے اوپر منبر رکھا، فرمایا ساتھ ہی رہے گا تیرے اوپر منبر پر ہم۔ آج جہاں ہیں وہاں وہ منبر بنا ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں استونے حنانا در ہجر رسول، نالا میزد ہم چو ارباب عقول۔ وہ ستون حنانہ خشک سوکھا ہوا تنا نبی کی جدائی میں رویا، اس طرح رویا جیسے عقل والے لوگ روتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس روایت کو پڑھتے تو رویا کرتے تھے، فرماتے تھے ہم میں تو حضور کی اتنی محبت بھی نہیں جتنی اس سوکھے تنے میں تھی۔ وہ نبی کے عشق میں رویا، نبی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ ہم بھی نبی کے لیے روئیں گے تو حضور ہمیں بھی سینے سے لگائیں گے۔ یہ رونے والے جانتے ہیں جن کو چشم نم ملی ہوئی ہے، اللہ تعالی ان سب کو اور زیادہ اور ہمیں بھی ادب اور نبی کی محبت عطا فرمائے۔ مسجد نبوی شریف وسعت ہوتی رہی، حضرت عثمان نے اس کو بڑھایا، اب تو تقریباً 6 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے اور بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری نبی کی مسجد، نبی کا شہر، مدینہ منورہ کا وہ پرانا علاقہ زیادہ تر حرم میں آ گیا ہے۔ جنہوں نے پرانا دیکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ پہلے مسجد کے دروازوں کے ساتھ ہی لوگوں کے مکان تھے، پھر وہ حکومت نے وہ مکان لے کر مسجد کی توسیع کی ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ بہت دور تک پھیل گئی اور پتہ نہیں مزید اور پھیلتی رہے، پھر بھی گلیاں بازار بھر جاتے ہیں۔ مجھے پچھلے سال لوگوں نے بتایا کہ عید کی نماز تقریباً 8 کلومیٹر تک دنیا ہی دنیا تھی، اتنے لوگ آئے تھے وہاں پر۔ محبت والے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، نبی کا شہر ہے، یہاں آ جانا کوئی معمولی بات نہیں، جانا محبت سے، ادب سے رہنا بڑی بات ہے۔ مدینہ منورہ کا ادب ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے کسی علاقے کے، وہ گئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے دہی کھانے کی خواہش کی، یوگرٹ، کرڈ، دہی کھلاؤ۔ اتفاق سے وہ دہی بنانے والے نے گرم دودھ میں بنا لی ہوگی تو وہ کھٹی تھی، ان کے منہ سے نکلا کہ یہ تو دہی کھٹی ہے، ہمارے شہر میں میٹھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کو خواب میں ملے، فرمایا اسے کہو یہاں سے چلا جائے، یہاں سے چلا جائے، جہاں میٹھی دہی ملتی ہے وہاں چلا جائے، اس نے میرے شہر کا ادب نہیں۔ ایک صاحب کو بہت شوق چڑھا، انہوں نے بڑا مہنگا قالین لیا، بہت ہی قیمتی، میں مسجد نبوی میں بچھاؤں گا۔ اب تو حکومت بچھاتی ہے، پہلے لوگ بچھا دیتے تھے۔ اس نے قالین بچھایا، اس پہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی آیا ہوگا اس کے پاؤں پہ میل لگی ہوگی، اس کو غصہ آ گیا، میں نے اتنا مہنگا قالین بچھایا ہے، تم نے دیکھو اس کو میلا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عاشق کو خواب میں مل کے فرمایا اسے کو اپنا قالین اٹھا لے، میرے پاس سب آئیں گے، میرے پاس سب آئیں گے، اس کو بہت زیادہ خیال ہے تو اسے کو اپنا قالین یہاں سے اٹھا۔ ادب، ادب، جو ادب کرتے ہیں انہی کو مرتبہ ملتا ہے۔ لوگ تو محبت سے نام لیتے ہیں، ہمارے ہاں شاعری میں دوسری چیزوں میں اب لوگوں نے لحاظ چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج، وہاں گھر
مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ 70 صحابہ تھے، نبی کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، ورنہ صرف 1 کپڑا، دن میں وہی پہن لیا، رات کو وہی اوڑھ لیا۔ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے، ان 70 صحابہ میں سے تھے، جن کی عبادت کیا تھی؟ نبی کا دیدار، جن کا سب کچھ کیا تھا؟ نبی کو دیکھتے رہنا۔ وہ کہتے ہیں مجھے 3 دن کا فاقہ ہو گیا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، بہت زیادہ بھوک سے جو میری حالت ہو گئی، اتنا کمزور ہو گیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان کو روک لیا، ان سے ایک مسئلہ معلوم کیا۔ مسئلہ مجھے آتا تھا، مگر پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری آواز سنیں گے، اس میں کمزوری دیکھیں گے، میری رنگت دیکھیں گے، پیلی پڑ رہی ہے، شاید انہیں کچھ خیال آ جائے اور یہ مجھے کچھ کھلا دیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق نے مسئلے کا جواب دے دیا، مگر ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اپنے دھیان میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا۔ حضرت عمر گزرے، میں نے ان سے بھی ایک سوال کر لیا جو مجھے معلوم تھا، مانگا نہیں، صرف مقصد یہ کہ میری کمزوری دیکھ کے شاید مجھے کچھ کھلا دیں۔ انہوں نے بھی مجھے جواب دے دیا، میری طرف توجہ نہیں کی۔ کہتے ہیں دل ٹوٹ گیا، مجھے لگا کہ شاید اس بھوک سے اب میری وفات ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں وہ بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس رسول پاک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا او ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں نے عرض کی لبیک، حاضر ہوا۔ فرمایا یہ ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، کسی نے مجھے ہدیہ کیا، تحفہ دیا ہے، تم جاؤ اور سارے تمہارے ساتھی 70 جو اصحاب صفہ ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، ایک پیالہ ہے، حضور مجھے ہی پلا دیتے، کچھ آسرا ہو جاتا، مجھے تھوڑی دیر مجھے راحت مل جاتی، مگر نبی کا حکم تھا۔ میں نے سب کو کہا حضور بلا رہے ہیں، 70 کے 70 آ گئے۔ حضور نے کہا یا ابا ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو اور ان کو پلاؤ۔ وہ کہنے لگے میں نے سوچا مجھے ہی پہلے کہہ دیتے، میں پہلے پی لیتا، ان کو پلاؤں گا تو اگر گھونٹ گھونٹ بھی پیئیں گے تو بچے گا کیا؟ حضور نے فرمایا دائیں طرف سے شروع کرو۔ کہاں سے؟ اونچی گئی ہے۔ محفل میں جب کھلایا جائے کس طرف سے شروع کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بزرگ ہستی بیٹھی ہو تو اس سے، ورنہ دائیں طرف سے۔ گھروں میں بچوں کو یہ ادب آداب سکھائیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو دائیں طرف سے شروع کر۔ حضرت ابو ہریرہ دل ہی دل میں تو سوچ رہے تھے، مگر نبی کا حکم اس کو دے دیا تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا پی رہا ہے۔ حضور دلوں کا حال جانتے، فرمایا ابو ہریرہ اس کو بولو جتنا پینا ہے پیے، جتنا پینا ہے۔ اس صحابی نے پیا، جتنا دل چاہا پیا۔ آپ سوچتے ہوں گے 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ پیا۔ جب پیالہ دیا تو اس میں اتنا ہی دودھ تھا جتنا موجود تھا۔ حضور نے فرمایا دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو، سب کے بعد حضور نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 3 دن کا بھوکا تھا۔ حضور نے فرمایا اب میں اور تو رہ گئے ہیں، پی تو جتنا پینا ہے۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، بھوک لگی ہوئی تھی، میں پیتا رہا، یہاں تک کہ ناخنوں تک بھر گیا۔
اتنا پی لیا کہ اور پینے کی گنجائش نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا لا پیالہ اب مجھے دے دے۔ وہ 70 نے پیا تھا، نبی پاک نے منہ لگا کر خود پی لیا۔ مسلمان کے جھوٹے میں آج کل ہم لوگ جو تکلفات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ حضور نے اللہ کا شکر کیا، اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، شیر دودھ کو کہتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ یا رسول حضور فرما رہے ہیں پیو، وہ کہتے ہیں نہیں جی جب گنجائش نہیں رہی منہ پھر گیا۔ اتنا میرے نبی ایک پیالہ 70 کو پلا دیں ان کے لیے کچھ مشکل، یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ 2 آدمیوں کا کھانا 300 کو کھلا دے، 600 کو کھلا دے، یہ ان کی شان ہے، میرے نبی پاک کا معجزہ، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں۔ لیجئے جی مسجد نبوی کی گلیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی نے ان کے لیے جگہ لی۔ وہ جگہ نبی پاک کے گھر سے سمجھیں کوئی 1-2 فرلانگ کے فاصلے پہ، زیادہ دور نہیں، 1 یا 2 فرلانگ کے فاصلے پہ۔ حضور کا دل چاہتا تھا میری بیٹی میرے قریب رہے، میرے قریب رہے، حالانکہ حضور جاتے تھے ان کے پاس، زیادہ دور نہیں تھا، اسی شہر میں تھا چند گلیاں چھوڑ کر، مگر نبی چاہتے تھے بیٹی میرے پاس رہے۔ جو حضور کے گھر کے ساتھ والا گھر تھا وہ ایک صحابی کا تھا۔ حضور نے ان سے کہا نہیں، صرف اپنی خواہش حضور نے ظاہر کی، بیٹی میں چاہتا ہوں تو میرے قریب آ جائیے۔ ایک کسی شخص نے سن لی، جس نے یہ بات سنی اس نے اس صحابی کو بتا دیا حضور اپنے پڑوس میں اپنی بیٹی کا گھر چاہتے ہیں۔ وہ صحابی تھے، دوڑے ہوئے آئے، حضور میرا گھر حاضر ہے۔ فرمایا تو کیا؟ اس نے کہا جی میں دوسرا گھر ہے میرے پاس۔ فرمایا تیری بڑی مہربانی۔ حضور نے وہ گھر حالانکہ زیادہ بڑا نہیں، چھوٹا تھا، مگر اپنی بیٹی کو وہاں رکھا، قریب رہے۔ جب بھی مسجد جاتے تھے بیٹی کے دروازے پر سلام کر کے جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، آتے جاتے سلام کرتے تھے۔ آج وہ جگہ جالیوں کے اندر ہے، کچھ حصہ باہر ہے، وہاں لوگ نوافل پڑھتے ہیں، اور باقی حصہ جالیوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر، ادھر قدمین شریفین کی طرف حجرے تھے، جس حجرے میں نبی پاک آرام فرما ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، وہاں آرام فرما۔ مدینہ منورہ میں بہت سی جگہیں ہیں، ایک ہے مسجد قباء۔ کیا نام لیا؟ یہ اسلام کی پہلی مسجد، اس کا ذکر سورہ توبہ میں قرآن میں ہے، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آئے تو قباء کی بستی میں قیام فرمایا، وہاں مسجد تعمیر فرمائی، اس کا نام ہے قباء۔ یہ وہ مسلم، بخاری، مشکات، بیہقی، ابن حبان میں حدیثیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فجر پڑھ کے مسجد نبوی سے پیدل چلتے، 3 میل کا فاصلہ، اس مسجد میں آتے تو سورج نکل آتا، یہاں 2 رکعت پڑھتے۔ فرمایا جو اس مسجد میں 2 رکعت پڑھے اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس مسجد کو حضور نے خود 7 لکھ کے تعمیر کرایا۔ حضرت ابو بکر سے پہلا پتھر اور پھر دوسرا
حضرت ابو بکر سے حضور نے رکھوایا۔ یہ الدر المنتظم میں روایت موجود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء کی زیارت کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے، اور ہر ہفتے کی صبح حضور تشریف لاتے تھے، اور رمضان کی 17 تاریخ کی صبح بھی آتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا بیان سن لو، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ مسجد دنیا کے کسی کنارے میں سے بھی کسی کنارے پر بھی ہوتی تو ہم اس کی طلب میں اونٹوں کے جگر پھاڑ دیتے۔ کیا مطلب اتنا لمبا سفر کرتے کہ جانوروں سے بھی برداشت نہ ہوتا، اتنی فضیلت ہے۔ تو یہاں 2 رکعت پڑھنا جا کر بہت ثواب ہے، عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ یہ سنن بیہقی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے چلے، قریب ہی مسجد شمس بنی ہوئی ہے، یہاں حضور نے بنی نذیر کا محاصرہ فرمایا تو 6 دن متواتر وہاں نماز ادا کی۔ مسجد جمعہ، مسجد قباء کو حضور بنا کر چلے تو قبیلہ بنی سالم بن عوف ان کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، تو حضور نے وہاں جمعہ پڑھایا، اس لیے اس کا نام مسجد جمعہ۔ اسی طرح مسجد بنی معاویہ، اور حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ جس باغ میں رہتی تھی وہاں مسجد ام ابراہیم، پھر مسجد بنی ظفر، مسجد غمامہ جہاں حضور عید پڑھاتے تھے، مسجد ابو ذر غفاری، اور مساجد خمسہ جہاں جنگ خندق ہوئی تھی وہاں 5 مسجدیں بنائی گئی تھیں، اس میں ایک مسجد کا نام مسجد فتح ہے، چھوٹا سا ٹیلہ اس کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ حضور نے اس مقام پر بڑی نمازیں پڑھی۔ بدھ کے دن حضور نے ظہر عصر کے درمیان وہاں دعا فرمائی تو دعا قبول ہوئی۔ لوگوں کا معمول کہ وہاں بدھ کے دن خاص طور پر ظہر کے بعد جا کر نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل صلع، سین لام عین صلع۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی غار جس کا نام غار سجدہ۔ جب پل صراط والی آیت اتری نبی پاک نے اس غار میں سجدہ کیا، دعا کی امت کی بخشش کے لیے۔ اب انہوں نے وہ غار توپ مار کے اڑا دی ہے، تھوڑا سا اس کا ٹکڑا باقی۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو اس غار اس وقت تک وہ موجود تھی، اس میں جا کر سعادت حاصل کی تھی نفل پڑھنے کی۔ اب وہ پہاڑی آہستہ آہستہ وہ ختم کی جا رہی ہے۔ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مکہ سے آئے مدینہ منورہ، حضور نے تقریباً 1.5 سال، کتنا عرصہ؟ 1.5 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کا دل چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ابراہیمی ہو جائے۔ حضور نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا حضرت جبریل سے، اور ظہر کی نماز پڑھانی شروع کر دی۔ مسجد قبلتین جہاں ہے وہ آج بھی 2 انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک اس طرف قبلہ اور ایک اس طرف۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز شروع کر دی، نماز پڑھاتے پڑھاتے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کس طرف؟ میں اور آپ اوپر دیکھیں ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تمہارا آسمانوں میں دیکھنا ہم دیکھ رہے۔ ہم نبی کی اس ادا کا ذکر قرآن میں ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔
آج کوئی بادشاہ بن جائے، وہ کوئی کام کرے، ایک دن کی خبر اخبار میں آ گئی، اگلے دن اخبار پرانا، بادشاہ بھی گیا، اس کی وہ بات بھی گئی۔ یہ دنیا کے بادشاہ کیا چیز۔ نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، ذکر قرآن میں آ گیا، یہ ادا نبی کی ہمیشہ ذکر ہوتی رہے گی۔ کیوں دیکھ رہے تھے؟ جبریل ابھی تک آیا نہیں۔ میں نے اس کو کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، ہم چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ، کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ بن جائے۔ قبلہ توجہ کے مرکز کو کہتے ہیں، جس کی طرف توجہ کی جائے۔ حضور 2 رکعتیں پڑھ چکے، 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا ظہر کے فرض، 2 جبریل آ گئے۔ جبریل آ گئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب منہ ادھر پھیر دو جدھر چاہتے ہو، تم جدھر کہو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 2 رکعتیں ہو چکی، حضور مڑ رہے ہیں، کیا کہو گے 180 ڈگری؟ حضور مڑ رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے، نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے، 2 ادھر منہ کر کے پڑھی تو 2 ادھر منہ کر کے پڑھی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اور میرے نبی پاک امام القبلتین، دونوں قبلوں کے امام۔ آئیے بات تو آپ کو سنا دوں، تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اس کو لکھا، قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں مگر ایک طرف توجہ، سب کی توجہ، اگر ایک قبلہ نہیں ہوتا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہوتا، تو قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، علامہ آلوسی نے لکھا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ابراہیمی، تیرے جسم کا قبلہ، قبلہ تو جیسا دیکھا، آپ کے جسم کا قبلہ کعبہ ابراہیمی، وقبلۃ روح کا، اور آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں، وقبلتی انت، اور محبوب میرا قبلہ تو ہے۔ کیا مطلب؟ میری توجہ کا مرکز تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کعبے کو منہ کرتی ہے، کعبہ نبی کو منہ کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یادگار بھی مسجد قبلتین۔ احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، ایک پہاڑ، کیا نام ہے؟ احد پہاڑ۔ حضور نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو، سند مل گئی۔ حضور اس پر صحابہ کے ساتھ وہ جھومنے لگ گیا، خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ حضور نے ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر ماری، کیوں ہلتا ہے؟ تو اس کا ہلنا بند ہو گیا، حالانکہ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، اور تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ حضور نے اس کو ٹھوکر ماری تو اس کا وہ ہلنا بند ہو گیا۔ اسی کے پڑوس میں، جبل احد کے پڑوس میں، حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے۔ پہلے عمارت بنی ہوئی تھی، توڑ دی، اب صرف قبر کا نشان ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش شہدائے احد، حضور ہر سال ان کی زیارت کو جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، دعا کرتے تھے، شہدائے احد۔ اور یہ حضرت حمزہ مدینہ کے گورنر ہیں، مدینہ کے گورنر کا لفظ میں نے آپ کو اس لیے کہ آج بھی وہ امیر مدینہ ہیں، ان کا آج بھی مدینے پہ راج ہے، نبی کے پیارے چچا ہیں۔ حضور سے کوئی بات منوانی ہو تو ان کے روضے پر جائیں، سلام کریں، وہ سفارش کرتے ہیں، حضور ان کی بات کو ٹالتے نہیں۔
اسی مدینہ میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے بقیع الغرقد، آپ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ جنت البقیع یعنی باغ بقیع، یہاں غرقد کے بہت زیادہ درخت تھے۔ یہ بقیع شریف 10,000 سے زیادہ صحابہ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک کی ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم، حضور کے شہزادے حضرت امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضور کی پھوپھیاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عقیل اور حضرت امام مالک، حضور کے کتنے پیارے وہاں آرام فرما ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں آرام فرما، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں آرام فرما۔ فرشتے ہر سال اس کے چاروں کنارے پکڑ کے جو وہاں ایمان والے دفن ہیں ان کو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلط وہاں دفن ہو جائے اس کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، فرشتے وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور دنیا میں جو نیک ہوتے ہیں ان کو لے کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا قبرستان، اللہ تعالی وہاں پر ایمان کے ساتھ چین کی نیند سونا نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ، اس کے گلیاں بازار، وہاں کی ہوا، لوگ محبت سے وہاں رہتے ہیں، ادب سے رہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو میں نے آج بھی دیکھا مدینہ منورہ میں وہ چپل بھی نہیں پہنتے۔ ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، ہم سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر۔ 35 کنویں تھے مدینہ میں۔ کتنے؟ 35 کنویں تھے، اب ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، سارے ختم کر دیے، بند کر دیے۔ صرف ایک کنواں جو حضرت عثمان نے خریدا تھا، جو مدینہ کی بستی سے باہر تھا، جسے بیر روما بعد میں بیر عثمان، بیر کنویں کو کہتے ہیں، وہ اب اس کی نئی شکل ہے، وہاں پر پرانا کوئی بھی موجود اونچی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس شہر میں جو کتنے لوگ، اندازہ کرو کتنے آئے ہوں گے مسجد نبوی میں، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء۔ حضرت سیدنا احمد کبیر الرفاعی نبی پاک کی اولاد ہیں۔ یہ مدینہ منورہ آئے اس وقت مسجد نبوی میں غیروں نے بھی لکھا ہے 90,000 لوگ موجود تھے، اور حضرت غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت احمد کبیر رفاعی آئے حضور کے روضے کے سامنے اور عرض کی، جب تک میں اپنے شہر میں تھا روز اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، آج میں خود آیا ہوں، گھٹنوں کے بل، پاؤں سے چل کے نہیں آئے، گھٹنوں کے بل حضور کے روضے پر عاجزی سے عرض کی، حضور میں آیا ہوں، میری روح آتی تھی سلام کرنے، آج خود آیا ہوں، اپنا ہاتھ باہر نکالے، میں نے آپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے، چومنا ہے۔ 90,000 لوگ موجود، قبر رسول سے نبی پاک کا ہاتھ باہر آیا، انہوں نے چوما، آنکھوں سے لگایا۔ اب ساری دنیا کی نظروں میں ان کا مقام کہ بھئی ان کو حضور نے ہاتھ ملایا ہے، تو کتنی عاجزی کی، مسجد نبوی کے دروازے میں لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا میرے اوپر سے گزرو، میرے اوپر سے گزرو، تاکہ گھمنڈ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ ہستیاں، کیسی کیسی ہستیاں، ہمیں اس جگہ جانے کو مل جائے کوئی معمولی بات ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ مدینہ منورہ اس زمین پر جنت ہے،
اس زمین پر جنت ہے۔ اور یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ، قیامت کے دن یہ ٹکڑا اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ لے جائے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ بعض مرتبہ شاعری کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے۔ یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے، یہ مدینہ نبی کا ہے۔ صحابہ آ کر نبی سے جنت مانگا کرتے تھے، تو جب نبی جنت میں ہوں گے تو جنت پھر جنت ہے۔ نبی پاک جب وہاں ہوں گے تو پھر ہم کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ یا اللہ دنیا میں مدینے میں اور پھر حضور کے ساتھ جنت میں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار۔ جنت حضور کے صدقے بنی ہے نا، ان کے صدقے ملے گی۔ حضور نہ ہوتے تو جنت بھی نہیں ہے۔ محبت سے کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا؟ خار کہتے ہیں کانٹے کو، فارسی میں خار کانٹے کو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، عندلیب بلبل کو کہتے ہیں، اس کو پھول سے پیار ہے۔ مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اللہ یا محبت والوں سے قدر پوچھو، چھالے پڑ جائیں وہاں، پاؤں پھٹ جائیں موسم کی سختیاں، کہتے ہیں یہ محبوب کا شہر ہے۔ وہاں صفائی کیسے ہوتی ہے؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک فرشتوں کو کہتے ہیں، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور شاعر نے ایک تمنا کی ہے، انہوں نے اپنے لیے کی، ہم اپنی نیت سے کہتے ہیں، میری خاک یا رب نہ برباد جائے۔ یہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے نا، تو یہ مٹی برباد، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ پس مرگ کا مطلب موت کے بعد یہ مدینے کے غبار میں مل جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا سینہ مدینہ بنا دے، ہمارا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم مکہ نہیں کہتے ہو مدینہ کہتے ہو، میں نے کہا ہمیں مکہ بھی بہت پیارا، نبی وہاں پیدا ہوئے، نبی پاک کو بہت پیارا تھا مکہ،
وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، بڑی شان ہے، مکہ بھی بہت پیارا، مگر ہم جو کہتے ہیں نا ہمارا سینہ مدینہ بن جائے، تو میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کیوں کہتے ہیں؟ مکہ میں حضور پیدا ہوئے مگر وہاں سے تشریف لے گئے، وہاں سے ہجرت کر لی، کہاں آ گئے؟ مدینہ سے ہجرت نہیں کی، تو مدینہ بن جائے تاکہ ہمیشہ اس میں حضور رہے۔ شاعری ہے، خیال اچھا ہے، شاعری جیسی کیسی مگر خیال اچھا ہے، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو دعا کریں یہ سینہ نبی کے عشق کا مدینہ بن جائے، اللہ ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں کا ادب نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، ہم چلے تو جاتے ہیں مگر وہاں کا ادب ہمیں آتا، وہ کیسی جگہ ہے، ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید، جنید و بایزیدی جا۔ عزت بخاری کا شعر علامہ اقبال نے اپنے کلام کے پہلے صفحے پہ لکھا کہ زمین پر ادب کی جگہ ہے یہ، لیکن اللہ کے عرش سے زیادہ نازک ہے، یہاں جنید و بایزید جیسی ہستیاں سانس بھی گم کر کے آتی ہے، وہ تو سانس بھی ادب سے لیتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیلی فون بج رہا ہے وہاں مسجد میں، فوٹو پہ فوٹو، نبی کو پیٹ کر کے فوٹو بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں دنیا سے۔ وہ ادب کی جگہ ہے، کون سی جگہ؟ وہاں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ بے ادبی ہے، اور سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ادب ہے۔ اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پچھلے جمعے حج کا ذکر کرتے ہوئے کچھ باتیں کی تھیں، لیکن وعدہ کیا تھا مدینہ منورہ کے ذکر کا، تو آج اس حوالے سے کچھ بیان کیا۔ اللہ اس بیان کی ہی برکت سے ہم سب کو بار 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 مدینہ جانے اور حاضری کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے کل میں نے عید کی خطبے میں یہ بات کی تھی، ہمارے ہاں عید ہوئی ہے جمعرات کو، یورپ امریکہ میں کچھ جگہ پر بدھ کو عید ہوئی ہے، کچھ جگہ جمعرات کو ہوئی ہے۔ منگل کو حج تھا، منگل کو بھی خطبہ، بدھ کو بھی خطبہ، جمعرات کو یہاں عید کا خطبہ، آج جمعے کا خطبہ، 4 دن مسلسل خطبہ بھی ہو گئے۔ عید کے دن، بدھ والے دن جہاں عید تھی اس میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے سویڈن، یورپ میں ہے۔ اس ملک میں عید کی نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے بدبختوں نے قرآن کریم کو جلایا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ لیکن یہ واقعات یورپ میں، وہ پہلے امریکہ میں ایک شخص تھا، اس نے وہاں کی حکومتیں روکتی کیوں نہیں؟ ان کو پتہ ہے ہم بائبل انجیل نہیں جلائیں گے، ہم تورات نہیں جلائیں گے، بھلے وہ اصلی نہیں ہے مگر ہم وہ نہیں جلائیں گے۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخیاں وہ کرتے رہیں گے اور ہم اسی طرح چپ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم زبان سے بھی اور جرأت سے بھی کہیں گے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، حکمران، ہماری حکومت نے احتجاج کیا ہے رسمی، ہم مطالبہ کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان مل کر قانون بنوائیں کہ جو نبی کی، قرآن کی، صحابہ اہل بیت کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس کو رعایت نہیں۔ دعا کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو قرآن کی، نبی کی، صحابہ اہل بیت کی گستاخی، بے ادبی، توہین کرتے ہیں،
دنیا و آخرت میں برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ایسی آگ لگے ان کو کہ کہیں بھی چین نہ ملے۔ مگر اس معاملے میں مسلمان حکومتوں کو صرف مذمت نہیں کرنی بلکہ اب ان لوگوں کی مرمت کرنی۔ مذمت کا مطلب برائی کرنا کہ جی بہت برا کام ہے، اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمان حکمران اس سلسلے میں، کیونکہ یہ واقعات بار بار ہو رہے ہیں، کبھی کارٹون بنا رہے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہیں، تو اس پر پوری طرح امت مسلمہ کے ہر فرد کو شامل ہو کر دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ایسے واقعات برداشت کیے جا سکتے نہیں۔ اور میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ایسی حرکتیں کرنے والے دہشت گرد ہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، یہ توہین کرنے والے سب سے بڑے یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دنیا کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے دہشت گردوں کو وہی سزا دی جائے جو دہشت گردی کے لیے دنیا میں مقرر کی گئی ہے۔ ڈرون گرانا ہے تو ان لوگوں پر گراؤ، ان کو تباہ کرو جو دنیا کو امن سے خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، اور جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ کچھ ملکوں نے احتجاج کیا ہے، لیکن صرف احتجاج نہیں، میں نے کہا نا صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، اب ان کی مرمت کرنی پڑے گی۔ مراکش والوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ان لوگوں کو بتانا ہوگا، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جب ان کو معاشی خطرات ہوتے ہیں نا پھر یہ توبہ کرتے ہیں۔ ابھی وہ فرانس والوں نے جو کچھ کیا تھا، ہمارے وزیر اعظم جا کے انہی کو گلے لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو نبی کی عزت کا پاس نہیں۔ ملک کو بیچ رہے ہیں، ہوائی اڈہ بیچ دیا، پورٹ بیچ دی، سڑکیں بیچ دی، ملک کو بیچ رہے ہیں کہ ان کی حکومت چلتی رہے، عوام پستے ہیں تو پستے رہے۔ یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہمیں حکمران چاہیے جو فاروق اعظم کے غلام ہوں، جو نبی کے وفادار ہوں۔ ہمیں یہ لٹیرے نہیں چاہیے۔ جتنے ہیں یہ 75 سال میں جتنے آئے نا، ان سب نے ملک کو لوٹا ہے، کسی نے ہمیں کچھ دیا نہیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو اللہ کا، نبی کا وفادار ہو، وطن کا دوست ہو سچا۔ اللہ کرے کہ وہ بہاریں ملیں، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہاں پر اجتماعی قربانی میں حصہ لیا اور شامل ہوئے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2 دن قربانی ہوئی، آج جمعے سے پہلے وہ قربانی کا کام مکمل ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تقریباً کوئی 140 کے لگ بھگ جانور ذبح ہوئے۔ امید ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی شکایت ہوئی ہے وہ بلا تکلف مجھے بتائے، تاکہ آئندہ انتظامات میں بہتری ہو، اور جس نے کوئی غلطی کی ہے اس سے ہم مواخذہ کریں۔ وزن پورا ملا ہوگا، وقت پر ملا ہوگا، تو کسی کو کوئی شکایت ہو ضرور بتائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے اعتماد پر پورے اتریں۔ آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کو پوری چیز صحیح طرح پہنچے۔ آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ مہینہ ہے یہ حج کا، اس کی 18 تاریخ، کون سی تاریخ؟ امیر المومنین خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ کون سی تاریخ؟ اونچی 18 تاریخ کو شیعہ لوگ ایک دن مناتے ہیں، اس کو وہ عید غدیر کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ اصل کیا تھی کیا نہیں تھی، انہوں نے 18 رکھی ہوئی ہے، اور اس کو عید غدیر مناتے ہیں۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، موقع آئے گا پھر سناؤں گا۔ انہوں نے اس کا نام عید رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ اگر خلافت کا اعلان کیا تھا تو کس کے سامنے کیا تھا؟ صحابہ کے سامنے۔ پھر صحابہ نے کیوں نہیں حضرت علی کو خلیفہ مانا؟ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا تو سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ خلافت کا اعلان نہیں ہوا تھا، حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔
ان کے ولی ہونے کا کہ حضور نے فرمایا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک منائیں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ ہم حضرت علی کے غلام ہیں، حضرت علی کے غلام، لیکن نبی کے سارے صحابہ کو بھی دوست رکھتے ہیں، کسی ایک کی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں۔ میرے نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے، درجہ بدرجہ، شان سب کی ایک نہیں ہے، صحابی ہونے میں سب برابر، درجے میں سب برابر نہیں۔ قرآن میں بیان ہوا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے سابقون الاولون ان کا درجہ زیادہ، اور سارے صحابہ میں حضرت ابو بکر سب سے افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ آپ سب کے تعاون کا شکریہ ادا کرنا تھا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آج بھی قربانی ہوگی، کل بھی قربانی لوگ اپنے کریں گے، کل شام تک، مغرب تک قربانی کا وقت، 12 تاریخ کی مغرب تک، اس کے بعد پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی صاحب نصاب اس وقت بھی ہو گیا، کل صبح بھی ہو گیا، تو اس پر قربانی ہوگی، اس کو قربانی کرنی ہوگی، خوش دلی سے کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بخشش کا سبب بنائے۔ حضور نے فرمایا جب خون گرتا ہے جانور کا تو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑا ثواب، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو جو لوگ خوش دلی سے قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ ابھی حساب کتاب ہوگا، کھا لیں آپ لوگ، جو لوگ کل بھجوا دیں، آج بھی جہاں کہیں آپ کی قربانی ہو آپ کھال یہاں بھجوا دیں، خود نہیں پہنچا سکتے فون کر دیں، یہاں رکشے ہم نے بک کیے ہوئے، وہ جائیں گے اور آپ سے کھال لے آئیں گے۔ جو بھی آئے اس سے رسید ضرور لیں تاکہ ہمارا نام لے کر کوئی اور نہ لے جائے۔ تو آپ کھالے دیتے ہیں، کچھ مسجد کا بھلا ہو جاتا ہے، کچھ خرچے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ خرچہ کتنا میں نے آپ کو بتایا، یہ جو 4 جمعے ہوتے ہیں، اس 4 جمعوں میں مشکل سے 1.25 لاکھ روپیہ، مشکل سے 1.25 لاکھ روپے کے قریب مہینے بھر میں آتا ہے۔ خرچہ ہمارا 6 لاکھ پہ پہنچ گیا، خرچہ ماہانہ 6 لاکھ پہ پہنچ گیا، 2 لاکھ روپے کا تو بجلی کا بل آ رہا ہے، جتنا کی مہنگائی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے تعاون سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب موقع آتے ہیں خاص، تو اس موقع پر آپ جو زیادہ تعاون کر دیتے ہیں اس سے کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ اس لیے اعلان کرتا ہوں، تو آپ لوگ ہو سکے تو کھالیں بھجوائیے گا، ابھی آج بھی اور کل بھی۔ تو حالانکہ اب کھال کا وہ بھاؤ نہیں ہے، پہلے گائے کی کھال 5-5 6-6 ہزار روپے تک بکتی تھی، اب 1000 روپیہ مشکل سے ملتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو تعاون کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی یہ اعلان مشتاق بھائی ایبٹ آباد 350 روپے دے کر منت